أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يملك السناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر گفتگو کا جو آج موضوع ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اخلاق جمع ہے خلق اور خلق کہتے ہیں انسانی عادت کو اور اخلاق عادات یہ عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں جیسے انصاف کرنا ایک اچھی عادت ہے اور ظلم کرنا ایک بری عادت ہے ہر چیز کو استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے آپ اگر گھر میں اے سی لگائیں تو اس کا آؤٹ ڈور باہر لگے گا انڈور اندر لگے گا اگر یہی انڈور باہر اور آؤٹ ڈور اندر لگ جائے تو کام نہیں کرے گا یہی اصول ہر جگہ پہ چلتا ہے انسانی زندگی اللہ نے یہ زندگی دی اس کو گزارنے کا بھی ایک صحیح طریقہ متعین کیا اور مقصد حیات متعین کیا ہے اسی مقصد حیات کو سمجھانے کے لیے اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے اور 4 آسمانی کتابیں اور 100 کے قریب صحائف نازل کیے صرف اس چیز کو بتانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارتی ہے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور عادات نبی آ رہی ہیں تو اس لیے ان کی جو سنتیں ہیں ان کی جو عادتیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے جو بھی انسان آئے گا اس کے لیے نمونہ بنا دی گئی اب نبوت ختم ہو گئی نا تو فالو کس کو کرنا ہے حضور کی عادتوں کو ارشاد ربانی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں اس زندگی کو دیکھو دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں ہر پل ہر لمحے ہر شعبے کے لیے حضور کی زندگی مشرع راہ ہے آپ کو حضور کی عادتیں سنت حضور کی سنتیں آپ کو سبق دیں گی شاعر کہتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں معراج شریف کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 29 چیزیں وہ عطا ہوئی تھی جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی وہی 29 چیزیں انسانیت کی تکمیل کرتی ہیں انہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا وہ 29 چیزیں حضور کے 99 ناموں میں پوشیدہ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی دوسروں کے لیے ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی جب ملتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے اس عادت کو نوٹ کیجیے گا آپ نہ سخت تھے اور نہ غصے والے تھے بلکہ انتہائی نرم مزاج انسان تھے تو جو حضور سے عشق کرتا ہے وہ اس سنت کو اپنائے اپنے اندر کی سختی کو ختم کرے اور نرم مزاجی لے کے آئے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں جاتے تو کبھی اونچی آوازیں نہ لگاتے کسی کو پکارتے تو اوئے توئے کر کے کبھی نہ بلاتے بازاروں میں اونچی آواز لگا کے بلانا ناپسند کرتے
تو جس کے دل میں عشق رسول ہوگا، جس کے دل میں مصطفیٰ ہوں گے، اس کی عادات بھی ان جیسی ہوں گی۔ حضور کو جب تکلیف پہنچتی، جب مخالفت کرتے تو حضور اذیت کو برداشت کرتے اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے۔ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ بھائی بات غلط ہی برداشت کرنی ہے، صحیح تو سارے برداشت کرتے ہیں۔ تو حضور کی سنت کیا تھی کہ تکلیفوں کو، مخالفتوں کو، اذیتوں کو برداشت کرتے۔ نبوت کے ابتدائی چند دنوں میں، پہلے 5-6 سال میں کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس وقت بہت چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ پہلے 6 سال میں تقریباً 40 مسلمان مرد عورتیں تھیں۔ تو 6 سال کی محنت، 3 سال خفیہ تبلیغ تھی اور 3 سال اعلانیہ تھی۔ تو جو شروع میں لوگ مسلمان ہوئے تو ان میں سے کئی لوگ مخلص نہیں تھے۔ ایسا ہوتا ہے لوگ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے ساتھ مل جاتے ہیں، تو وہ لوگ مخلص نہیں تھے، تو ساتھ بھی تھے مخلص بھی نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ باتیں سنتے اور نرم دلی سے پیش آتے، محبت سے پیش آتے، رحم دلی سے پیش آتے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر آپ بد زبان اور سخت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، پھر آپ کے لیے دین کی تبلیغ کرنا مشکل ہو جاتی۔ حضور لوگوں کے تانوں کو برداشت کرتے ہیں۔ جو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگ تانے دیتے، آپ ان تانوں کو برداشت کرتے، لوگوں کی باتوں کو سنتے۔ سوچیں 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، 13 سال دین کی تبلیغ کی، اور کتنے مسلمان ہوئے ہوں گے؟ چند لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ تعداد ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں ہو سکتی ہے۔ تو چند 100 مسلمان صرف لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ والوں نے آپ کو بہت ستایا۔ وہ جو چچا تھے انہوں نے آپ کو ستایا، چچی انہوں نے آپ کو ستایا، دوستوں نے جن کے ساتھ پہلے اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، نوجوان پیچھے آتے، آوازیں کستے، حضور لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے، موقع والے جا کے لوگوں سے کہتے کس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ آپ کے ساتھیوں پر، صحابہ پر ظلم کرتے، مار پیٹ کرتے۔ ایک وہ وقت آیا جب مکہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ بنو ہاشم کے ساتھ، حضور کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا جائے، لین دین کو ختم کر دیا جائے، شادی بیاہ ختم کر دی جائے، بنو ہاشم مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ اتنا پریشان کیا مکہ والوں نے کہ بالآخر حکم ربی سے حضور کو مدینہ جانا پڑ گیا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی، چھپ چھپا کر ہجرت کی۔ کچھ مسلمان حبشہ میں تھے، کچھ ہجرت مدینہ کو کر گئے، اور بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدینہ جانا پڑا۔ مکہ والوں نے وہاں پہ بھی سلوک نہیں کیا، نہ چین لینے دیا، پیچھے جنگوں کے لیے جاتے رہے۔ بدر کی جنگ میں نکلے، 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کا لشکر۔ بدر کی جنگ کے بعد جنگ احد کے لیے کفار مکہ پھر مدینہ پہ چڑھائی کی، 3000 لوگوں کے ساتھ آگے، وہاں بات نہیں بنی۔ جنگ خندق میں 10,000 لوگوں کو ساتھ لیا، یہودیوں سے ساز باز کی، ادھر سے ہم آئیں گے، ادھر سے تم آنا، مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے۔ 3 جنگیں لڑی، بات پھر بھی نہ بنی۔ اللہ نے اس دین کو ظاہر کرنا تھا، اس دین کو غلبہ دینا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو قوت دی، طاقت دی۔ وہ وقت آیا کہ وہ شخص، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو مکہ
جو مکہ والوں کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، بے سر و سمانی کی حالت میں چھپ چھپا کر مدینہ گئے تھے، وہ نبی محترم 8 سال کے بعد ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی اپنے نبی کی مدد کی، جنگ بدر میں فتح، جنگ احد، جنگ خندق میں مسلمان سرخرو ہوئے اور اب مکہ فتح کرنے کے لیے آگے ہیں۔ تو جب مکہ فتح کرنے کے لیے آگے تو مکہ والوں میں تو ہمت ہی نہیں تھی، اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآسانی مکہ کو فتح کیا اور پھر پوچھا، آج کے دن تم لوگ مجھ سے کس سلوک کی توقع کرتے ہو؟ یہ نبی پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے 18 سال ظلم و ستم کیا تقریباً۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مکہ والوں نے جنہوں نے 18 سال ظلم کیا، ان کے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ کہا، ہم آپ سے ایک شریف آدمی اور شریف آدمی کے بیٹے کے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ تو حضور نے کیا کہا؟ اختیار تھا، طاقت تھی، جو چاہتے بدلہ لے سکتے تھے، مگر کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تلوار سے نہ لشکر جرار کے سبب دنیا جھکی ہے آپ کے کردار کے سبب۔ یہی انشاءاللہ قیامت میں ہمارے رسول ہمارے لیے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر ہوگا آنا لہا، پھیلا ہے دین آپ کے اتوار کے سبب، گفتار کے سبب، کبھی کردار کے سبب۔ تو جو عاشق رسول ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھے، جب کسی پہ غصہ آئے، جب کسی کی زیادتی سامنے آئے، جب کسی کا ظلم و ستم سامنے آئے، وہ سمجھے کہ میں حق پہ ہوں، بدلہ لے سکتا ہوں۔ پھر نبی کی سنت سامنے رکھے کہ مکہ کے ظالموں کو، جنہوں نے بلال حبشی جیسے لوگوں کو، غلاموں کو تبتی ریٹ پہ لٹایا، نبی نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کے چچا کے سینہ مبارک کو چاک کیا، ان کے کلیجے کو چبایا، حضور نے کہا جاؤ تم کو معاف کیا۔ یہ ہے نبی کی سنت، اختیار ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بچپن میں ہی خدمت میں آگے تھے، کم عمر کے تھے تو حضور کی خدمت میں آگے، 10 برس تقریباً حضور کی خدمت میں رہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی 10 برس خدمت کی، آپ نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ گالی دی، نہ آپ کے چہرے پر تیوری چڑھی۔ ہمارے بھی ملازم ہیں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ نہ مارا، نہ گالی دی، نہ چہرے پر تیوری چڑھائی۔ بچے تھے، بچے تو غلط بھی کام کرتے تھے نا، خادم تھے۔ تو حضور کی سنت یہ ہے کہ اپنے ملازموں سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کی غلطیوں پر درگزر کیا جائے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ظالموں کو معاف کر دیا، منافقوں کی منافقت کو برداشت کیا، ملازموں کے قصور بخش دیے۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے تو ان کی عادات کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ لوگ کہیں آپ کی زندگی کو دیکھ کے کہ اگر امتی ایسا ہے تو رسول کی کیا شان ہوگی۔ سید عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی اور بہترین برتاؤ کی تاکید کی ہے۔
آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، بہتر نہیں کہا، بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ یہاں بھی اپنا جو زندگی ہے، اپنا کردار نمونے کے لیے رکھ دیا۔ حضور کی 11 بیویاں تھیں، 2 بیویوں نے آپ کی زندگی میں وفات پائی، 9 بیویاں ایک وقت میں حضور کے وقت میں رہی اور تقریباً ایک جگہ پر رہی۔ اب حضور 9 بیویاں تھیں، باتوں میں بات یہ بھی کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 11 شادیاں کی تھی نا، یہ عورت کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ تھوڑا سا ذہن کو آج حاضر کیجیے گا، یہ 2-3 نکاحوں کی وجوہات بتاتا ہوں، سمجھیے گا اسے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کے 11 نکاح کی اصلیت کیا تھی۔ نہ تو عورت کی خواہش میں تھی، یہ حالات نے شادیاں کروائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے جو خاتون آئی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ کی جب حضور سے نکاح ہوا تو حضور کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ کی عمر مبارک 40 سال۔ اپنی جوانی میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب تک سیدہ زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی۔ ساری اولاد حضور کی سیدہ خدیجہ سے ہے سوائے ایک بیٹے کے۔ سیدہ خدیجہ زندہ کتنا عرصہ رہی؟ 25 سال حضور کی اور سیدہ خدیجہ کی شادی رہی۔ 25 سال تو حضور کی عمر مبارک کیا ہو گئی؟ 50 سال۔ تو جو جوانی کا وقت تھا نا، اس وقت میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال کی رفاقت کے بعد جب حضور کی عمر مبارک 49 برس یا 50 برس تھی، اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ اب اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے محسوس کریں کہ آپ اس دور میں ہیں۔ حضور کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عمر تقریباً 12-15 سال کے قریب یقیناً ہوگی، اور دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ مکے والے دشمن ہیں، زوجہ کے بعد وفات پا چکی ہیں، نبوت کی ذمہ داری ہے اور ساتھ گھر داری بھی ہے۔ ان حالات میں پریشان رہتے تھے۔ ایک دن حضور کے جاننے والی خاتون تھی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا دوسرے نکاح کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ تو حضور نے بتایا جی ارادہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی جس طرح بات ہی چلتی ہے عام معاشرے میں، تو انہوں نے کہا کہ شادی شدہ بھی مطلب بیوہ بھی اس کے ساتھ بھی نسبت کی جا سکتی ہے، بات چلائی جا سکتی ہے، اور کنواری کے ساتھ بھی چلائی جا سکتی ہے۔ حضور نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیوہ میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور کنواری میں آپ کے بھائی آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس وقت جو عمر مبارک تھی وہ 50 سال تھی۔ ان کے جو شوہر تھے یہ وفات پا چکے تھے۔ ان کا سارا گھرانہ مسلمان نہیں ہوا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ چلی گئی۔ حبشہ ہجرت کی اسلام کے لیے، تو اسلام کے ابتدائی دنوں میں دین کے لیے قربانی دی ہوئی تھی۔ واپس حبشہ سے آئیں تو ان کے شوہر انتقال کر گئے، تو اب یہ اکیلی تھی۔ عمر مبارک کتنی تھی؟ 50 سال۔ حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 50 سال۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام کیا، انہوں نے قبول کیا، اور یہ تھی حضور کی دوسری شادی۔ دوسرا نکاح ان بچیوں کے لیے، گھر کی ذمہ داری کے لیے، ان خاتون کو جو ہے
حضور اپنے گھر لے کے آئے. 50 سال کی عمر میں 2 شادیاں. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بات کرتے ہیں. ان کی اب جو جدید تحقیق ہے نا، جدید تحقیق کے مطابق ان کی نسبت طے ہو چکی تھی جبیر بن مطعم کے بیٹے سے. حضرت ابو بکر کا گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ لوگ کافر تھے. وہ پسو پیش کرتے تھے اس رشتے کے لیے کہ اگر یہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بیٹا بھی بے دین ہو جائے گا. ادھر مسلمان کتنے تھے؟ گنتی کے چند 100-125 مسلمان تھے، ان میں سے آدھے سے زیادہ حبشہ میں تھے. تو جب حضور سے بات خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادھر سے پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے ہاں کر دی اور یہ نکاح بھی ہو گیا. اب اس نکاح کی جو بڑی وجہ بنتی ہے وہ سیدہ خدیجہ کا وفات پا جانا، جو صحابیہ خولہ کا ان کا پوچھنا اور نکاح کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاں کر دینا. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آ گئی ہیں. رخصتی دی تھی ان کی بھی. کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے ان کی عمر 6 سال تھی، مگر جدید تحقیق کے مطابق ان کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان تھی. تو یہ تاریخ کی بات ہے، اس میں زیادہ بات نہیں کرتے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی. آپ کو یاد ہے ہجرت اکیلے کی تھی، بیٹیاں اور بیویاں بعد میں آئیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے، عمر مبارک اس وقت تقریباً 53-54 سال تھی اور گھر میں ایک ہی خاتون تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر کے بعد یا جنگ بدر کے آس پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصتی کر کے اپنے گھر دے آئے. تو یہ 2 بیویاں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر تک. جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں. 53 سال کی زندگی پہلے اور 2 سال یہ ڈالنے، 55 سال کی عمر میں صرف 2 بیویاں تھیں. اب جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے. 313 مسلمانوں میں مہاجرین جو لوگ مکہ سے آئے تھے وہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے، باقی انصار مدینہ تھے. تو جنگ بدر میں ایک صحابی تھے ابو عبیدہ بن حارث، یہ سب سے پہلے جنگ کے لیے نکلے تھے. یہ شہید ہو گئے، زخم لگا، یہ شہید ہو گئے. اب یہ شہید ہوئے تو ان کی بیوی بیوہ ہو گئی. اسی طرح جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، ان کو بھی زخم لگے اور جنگ کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے. اب 2 خواتین ہیں، بیوہ ہیں. بیوہ اس لیے ہوئی، اسلام قبول کیا، اسلام کے لیے ہجرت کی، ان لوگوں نے اسلام کے لیے جنگ کی اور یہ بیوہ ہو گئی. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا حضرت حفصہ سے شادی کرنے کے لیے. حضرت ابو بکر نے معذرت کر دی. پھر کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں. سیدنا عثمان کی بیوی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ بھی وفات پا چکی اس وقت، مگر حضرت عثمان نے بھی انکار کیا، معذرت کر دی. پھر حضور نے کہا کہ عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر ہے اور حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر ہے. تو پھر حضور نے تالیف قلب کے لیے ان لوگوں کو دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے، ان لوگوں کو عظمت دینے کے لیے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، ان کے لیے حضور نے پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. اس میں کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی، کوئی عورت کی خواہش نہیں تھی، حالات ایسے تھے. 80-85 مسلمان شادیاں آپس میں کرنی تھی نا، عورتیں بیوہ تو نہ رہتی. یہ ترغیب دینی تھی کہ اگر کوئی بیوہ ہوگی تو تم لوگوں نے اپنانا ہے. تو اسی طرح
ابو عبیدہ بن حارث کی جو زوجہ تھی، جو بیوہ ہو چکی تھی، آپ نے پھر ان سے بھی شادی کی، زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ اسی طرح جنگ احد میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر وفات پا چکے، آگے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ تو جنگ احد بدر کے 1 سال بعد ہوئی، آپ سمجھیں تو 56-57 سال کی عمر میں حضور کے یہ 5 نکاح تھے، جن میں 4 زوجہ حضور کی حیات تھی، 1 وفات پا چکی تھی۔ تو حضور کے سب نکاحوں کی بالکل اسی طرح وجوہات تھی، اور ساری کی ساری شادیاں آپ سمجھیں 55 سے 60 سال کی عمر میں تقریباً ہوئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک تھا، ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلف تھے، دوستانہ تعلقات تھے، اور لطف تعلقات تھے، اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے کہ تہجد کے لیے اٹھتے تو اس طرح اٹھتے کہ آواز نہ نکلے، تاکہ بیوی کی نیند خراب نہ ہو۔ تہجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض تھی، امت پہ فرض نہیں تھی۔ اسی طرح نہ بیوی سے بلند آواز سے بات کرتے، نہ اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی ناراضگی کا اظہار کرتے، کھانے کو جو مل جاتا کبھی عیب نہ نکالتے اور کھانا کھا لیتے۔ حضور کی جو بیویاں تھیں ان کی بھی آپس میں بڑی محبت تھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز پکائی اور وہ لے کے حاضر ہو گئی۔ یہ محبت کا عالم دیکھیں کہ میں نے کوئی چیز بنائی ہے تو میں اکیلی کھا رہی ہوں، تو سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ شامل کرو، اپنے شوہر کو ساتھ شامل کرو۔ تو وہ لے کے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئی۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، تو وہ خواتین آتی کرتی تھی۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فیل کیا جیسے خواتین کرتی ہیں۔ تو حضور پاک نے کھایا تو کھانے سے انکار کیا، اور سیدہ عائشہ نے بھی فیل کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ کھا نہیں رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تو آپ نے کہا کھلائیں۔ اس طرح کی بات چیت ہوئی۔ اسی بات چیت میں سیدہ عائشہ اصرار کر رہی ہے کہ آپ کھائیں، سیدہ سودا انکار کر رہی ہیں، تو سیدہ عائشہ نے کیا کیا، اسے پکڑا اور ان کے منہ پہ مل دیا۔ اب سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور سے عرض کی کہ انہوں نے یہ کر دیا، تو آپ نے کہا تم بھی کر دو۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حلوہ یا کھیر جو بھی میٹھی چیز تھی سیدہ عائشہ کے چہرے پہ لگائی۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ازدواجی زندگی حضور کی تھی، اس میں اپنی بیویوں سے الفت، پیار، محبت والا معاملہ تھا، اور وہ جو سوکھنے آپس میں تھی، امت کی مائیں ہیں، آپس میں سوکھنے ہیں، ان سوکھنوں کا آپس میں پیار محبت تھا۔ ایک نے لگایا دوسری نے لگایا، اور بات ہنسی خوشی میں ختم ہو گئی۔ آج ہم کو جو ہماری خواتین ہیں ان کو بھی ان خواتین کی جو زندگی ہے ان کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ عشق رسول کے صرف نعرے نہ لگائیں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں۔ تو یہاں پہ آج کا بیان ختم کرتے ہیں، صرف 1-2 بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ رمضان المبارک 2-3 دن بعد شروع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کی مسارت کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کو آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کی محفل کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد فرما رہا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ یہ جو بات آپ کو میں کرنے لگا ہوں کہ آپ زکوٰۃ کہاں کہاں پر خرچ کر سکتے ہیں، تو شریعت نے قرآن میں 8 ایسی جگہ ہیں جسے متعین کر دیا کہ آپ زکوٰۃ ان جگہوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، مساکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بانٹتے ہیں ان کی تنخواہ دینے کے لیے، والمؤلفۃ
والغارمین، اور قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے اور قرض داروں کو، جو کوئی ایسا قرض دار ہے اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، آپ زکوٰۃ کی رقم کو اس قرض دار کی جان خلاصی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وَسَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں ہیں یا ایسے لوگ جو مسافر ہیں۔ اگر مسافر صاحب نصاب بھی ہے مگر اس وقت مسافرت کے ٹائم میں اس کے پاس کچھ نہیں، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 جگہ ہیں جہاں پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں، ضرور دیں، مگر اس طریقے سے دیں کہ کسی کے کام آئے، کسی کا کچھ بنے، کسی کا کچھ بنے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات واضح کرتا ہوں۔ اگر انسان کو بھوک لگی ہونا تو صرف 1-2 نوالے کھائیں اور پیچھے ہٹ جائیں تو بھوک ختم نہیں ہوتی، اور اگر اسی ٹائم پہ روٹی پوری کھا لی جائے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مقصد ہے مسلمانوں کے، غریب مسلمانوں کے کام آنا، تو اس کو اس طریقے سے بانٹیں کہ جو زکوٰۃ کا روپیہ ہے کسی کے کام آئے۔ باقی اس پہ ڈیٹیل میں روشنی انشاءاللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈالیں گے۔